اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کی خیریت سے۔ راہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہاکآئی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے، اینڈ وی ہیو ونس اگین دی اسٹوڈیوز عدنان مرزا صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اگین۔ آج ناظرین ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ایک بار پھر سے ایران کا ٹاپک ہے۔ آپ شاید حیران ہوں گے، آپ کو شاید تشویش ہوگی کہ یہ جو تیسرا پروگرام ہم ایران کی سچویشن کے اوپر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو میں عدنان مرزا صاحب کی طرف ڈائریکٹلی جاتا ہوں اور ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ عدنان مرزا صاحب آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، ایران کے پاس آپ کو پتہ ہے آج تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں، نیچرل گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں، اور یوکرین اور رشیا کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ہے آئل کی جو سپلائی کافی، اور نیچرل گیس کی سپلائی کم ہو رہی ہے، اور سردیاں آنے والی ہیں، یورپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے نیچرل گیس کی۔ تو اب ایران پہ ان کو پریشر اس سے کرنا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے ایران کا جو تیل ہے اور نیچرل گیس ہے وہ بیسیکلی مارکیٹ میں آئیں تاکہ مارکیٹ میں تھوڑی سی یہ جو سپلائی کا ایشو ہے تھوڑا سا ریزالو ہو۔ اب وہ اس اپنے ٹرمز پہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو بھی ان کا معاہدہ وہ ان کے اپنے ٹرمز میں، اور ایران جو ہے وہ ان کو پتہ ہے اس وقت جو ہے جو سچویشن جس طرح سے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنا وہ اس ڈیل سے لے سکیں وہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اس وقت چل رہی ہے ان کے درمیان اور یو ایس کے درمیان۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ایران کے اوپر یہ لوگ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ مین وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ایران کو ضرورت بھی ہے اور وہ اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے بھی جتنا زیادہ پریشر ایران کے اوپر پڑے گا اتنا ان کے لیے آسان ہوگا اپنے مرضی کے مطابق ڈیل کرنے کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی بہانے سے ایران کے اوپر اٹیک کریں۔ یہ ایک ان کا یہ سوری ٹو کٹ یو آف، اور یہ کیا مطلب پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے۔ آئی مین اٹیک وہ کرنا ان کے لیے، آئی مین دیکھتے ہیں وہ کس لیول پہ میں حیران اس لیے ہوں کہ ابھی جو کچھ ان کے ساتھ افغانستان کے اندر ہوا ہے اس کے بعد بھی وہ اتنی ہمت کریں گے کہ اسی پٹی کے اندر جو ہے وہ ایک اور ملک جو مطلب افغانستان سے زیادہ اگر میں یوں کہوں کہ پاورفل ہے ان ٹرمز آف، اگر نیوکلیئر ویپن کہیں، ڈرونز کہیں، نیوکلیئر ویپن اس طرح تو نہیں، لیکن اگر ہم ڈیپ ڈگنگ کریں تو ایران کے پاس اچھے خاصے مطلب ہتھیار بھی ہیں اور اس کے بعد فورسز بھی ہیں۔ تو اتنی ہمت کر سکتا ہے یو ایس کہ اب اس سچویشن کے بعد بھی یہ کرے؟ دیکھیں، یو ایس اکیلے تو نہیں، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اکیلا نہیں کرے۔ آئی مین جب بھی اسی طرح کے کوئی وہ بڑے ایشو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے اتحادیوں کو رکھے، ہاں، بڑے سے بڑا کوalition ہو اور اس کی بیس پہ۔ اب رشیا تو آلریڈی جو ہے نا وہ ایک جگہ انوالو ہے، اور چائنا کے اندر بھی کچھ ان کے انٹرنل ایشوز تھوڑے سے چل رہے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے، اور اس وقت دنیا کے اندر سچویشن کافی نازک ہے، کافی ورلڈ وائڈ بالکل ایسے ہی بہت سے ایسپیکٹس کی طرح بہت انسٹیبلٹی ہے اور انسرٹنٹی ہے، ہر چیز جو ہے نا، آئی مین ہر جگہ آپ دیکھ لیں لوگ پریشان ہیں۔ اور تو ایران تو آلریڈی، آئی مین یو ایس کے ساتھ ایران کے جو ابھی تعلقات ہیں پچھلے کچھ کافی سالوں سے کافی ٹینس ہیں، عجیب سے ہیں، بالکل ایسے ٹینس ہیں۔ آئی مین ڈپینڈنگ آن وہاں پر کون سی حکومت بھی آتی ہے، لیکن ان کے تو مین ایشو لیڈرشپ کے ساتھ ہیں، جو بیسکلی ان کا وے آف گورننس ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اور تو اس کے پیچھے تو انہوں نے ایک بہت عرصے سے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں۔ بات سر یہ کہ یورپ جو ہے وہ ہمیشہ آن بورڈ نہیں رہا ہے ایران کے معاملے میں یو ایس کے ساتھ، اور اس کی ایک وجہ مینلی یہ بھی ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک پرسنل لیول کا ایشو ہے اور یو ایس کے ساتھ،
اور وہ اس لیے اس میں اس طرح سے پڑھنا نہیں چاہ رہے. ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ایران کی جو گیس اور تیل کے جو ذخائر ہیں اس سے ان کو فائدہ ہونے والا ہے, تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے نا ایران کے ساتھ کوئی ایسے صورتحال پیدا ہو جس کی وجہ سے مزید اس کے اوپر سینکشن لگے اور مزید ان کے لیے پرابلمس ہو جائیں. تو اگر اس پوری صورتحال کو مطلب ہاکائی ویو ہم دیکھیں اگر اس کا, تو اس صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ یہ والی جو سچویشن ہے کہ یورپ بھی مطلب جو سب سے بڑا اتحادی ہوتا ہے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ہر طرح کی وار کے اندر, مطلب ہم عراق کی وار دیکھیں یا جو کچھ اس نے عراق کے ساتھ کیا یو ایس نے اور اس کے جتنے بھی اتحادی ہیں اس میں یورپ جو ہے وہ سب سے آگے ہمیشہ رہتا ہے, پھر انگلینڈ ہے, پھر فرانس ہے, پھر اور اس کے علاوہ بھی. تو ابھی اس وقت کی سچویشن میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بہت سارے جو اتحادی جو ہوا کرتے تھے ہمیشہ امریکہ کے ہر جگہ پر, وہ اس دفعہ ساتھ نہیں ہونے والے ہیں ایران کے خاص طور سے ایشو میں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یورپ کے اندر بھی ایک کافی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی والی ان کو مینلی ایشو یہی ہے کہ کیونکہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے ان کی اکانومی پہ جو فرق پڑا ہے, خاص طور پہ آپ کی گیس پرائسز کی وجہ سے, ان کو اندازہ ہے کہ سردیوں میں کیا ہونے والا ہے. ابھی سردیاں آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہیں اور مینلی جو اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ آنے والے مہینوں میں بڑھتی جائے گی. اور آلریڈی جرمنی جیسے ملک میں, حالانکہ جرمنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ایڈوانسڈ ہے, اس کی اکانومی بہت اچھی خاصی اکانومی ہے ان کی, اس کے باوجود انہوں نے اپنے جو سٹیزنس ہیں ان کو وارن کر دیا کہ آپ نے جو ہے نا اس دفعہ جیکٹیں زیادہ پہن لیں, کمبل زیادہ اوڑھ لیں, لیکن ہیٹ آپ نے کم سے کم استعمال کرنی ہے, برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل یعنی وہ جو ایک ان کا لائف سٹائل ہے اس کو انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ جو ہے نا ابھی اس دفعہ اپنے پالیسیز کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. جی ہاں, لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, پریپیئر کر رہے ہیں. تو یورپ کے اندر بہت ساری کنٹریز ہیں جو اس صورتحال کو, اور ان کی جو عوام بھی ہے وہ بھی امریکہ کی نسبتاً کافی ایجوکیٹڈ ہے, ان کا جو پرسپیکٹو ہے ورلڈ کے بارے میں وہ بھی موسٹلی جو آپ ایوریج امریکن کی بات کرتے ہیں ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا جتنا یورپ میں جو ہے نا اویئرنیس ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے ان کی گورنمنٹس کو اپنی لوگوں کو کنونس کرنا کہ جو امریکہ اس وقت ایران کے خلاف کیس پر کر رہا ہے وہ اس میں کوئی حقیقت. جب پہلے بھی انہوں نے عراق اور افغانستان کے خلاف کیا تھا اس وقت بھی ان کے کافی کنٹریز میں پروٹیسٹ ہوئی تھی اور کافی گورنمنٹ نے ریلکٹنٹلی امریکہ کو جوائن کیا تھا, لیکن اب اتنی آسان نہیں ہے یو ایس کے لیے کہ اتنا بڑا کولیشن اکٹھا کریں. تو اس لیے وہ لوگ ابھی جو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے ثابت کریں کہ جو رشیا اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے جس سے یورپ کو بہت فرق پڑ رہا ہے اس میں ایران کا ہاتھ ہے, ان دا سینس کہ وہ رشیا کو ڈرونز دے رہے ہیں اور ویپنز سپلائی کر رہے ہیں اور وہی ویپنز یوکرینینز کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو اس بیس پہ اس آرگیومنٹ کو لے کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران کو جو ہے ایک اینیمی کمبیٹنٹ کا ایک وہ دے دیں, ٹائٹل دے دیں اور بیسکلی اس کو لیبل کریں کہ یہ اینیمی کمبیٹنٹ ہے, اور پھر ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگی کہ اس بیس پہ جو ہے نا ہم ایون اسرائیل بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اسرائیل آپ کو پتہ ہے یو ایس اسرائیل اور ایران کی جو ایک اصل چل رہی ہے اس کے اندر تو انہوں نے کوورٹلی بہت ساری چیزیں ایران کے اندر کی ہیں, تو وہ اسرائیل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ایک اور اسی ٹاپک کے اندر آپ کا مڈل ایسٹ کے جو باقی کنٹریز ہیں جیسے گلف کے اندر سعودیہ اور یو اے ای, ان کے بھی ویسے تو ایران کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات اتنے نہیں ہیں, لیکن آج کل ان کے ویسٹ کے ساتھ بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. جی, اور ریسنٹلی ایک آدھ دن پہلے کوئی دھمکی بھی دی ہے امریکہ نے سعودیہ کو. جی ہاں بالکل دھمکی دیں کہ ان کے لیے, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو سعودیہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ مل کے فیصلے کر رہا ہے اور اپنی پروڈکشن کو کم کر رہا ہے اور ہماری بات سن نہیں رہا کہ پروڈکشن بنایا. حالانکہ سعودیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسی ان کے ساتھ مل کے کوئی وہ ڈیل نہیں کی ہے, یہ ہمارا اپنا ڈیسیجن ہے. لیکن یو ایس کو بیسکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو سٹیٹس کو ہے, اور وہ بات ساری وہیں پر آ جاتی ہے کہ یو ایس کی جو ڈومیننس ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور اس کو چیلنج
ہر طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ سب بیسکلی تنگ آ گئے ہیں کہ جو یو ایس کو جو ایڈوانٹیج ہے اپنی کرنسی کی بیس پہ, اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کو وہ اگر یو ایس کے اندر واقعی ان کی اکانومی اتنی اچھی ہے اور ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے تو وہ باقی کنٹریز کی طرح کمپیٹ کریں نا مارکیٹ کے اندر. ان کو ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے, اس کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں. اور کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جو ایک انسان جو ہے وہ زبردستی جو ہے نا آپ پہ اپنے آئیڈیاز مسلط کر رہا ہے اور آپ سے فری میں چیزیں بھی لے کے جا رہے ہیں, اور سب اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. مطلب محلے کے جو لوگ ہیں وہ محلے کے اس بدماش سے اب تنگ آ چکے ہیں. بالکل بالکل, تنگ تو تھے ہی پہلے سے, لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں کہ کیسے اس بدماش کو جو ہے وہ محلے سے یا تو باہر نکالا جائے, اور یا پھر جو ہے وہ یہ اس کو بتا دیا جائے کہ ہم سب جو ہے وہ اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں, تو اس لیے اگر آپ نے یہاں اس محلے کے اندر رہنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ باقیوں کی طرح رہنا پڑے گا. ہاں, یا اپنے کچھ چیزیں چینج کرنی پڑیں گی, یعنی یہ جس طرح سے چلتا آ رہا ہے ویسے نہیں چلتا آ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آج کل جو گلوبل پالیٹکس ہے اس کے اندر کافی زیادہ نمایاں ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اور سٹیزنری بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ اویئر ہو رہی ہے کہ یہ کس لیول پہ جا کے چیزیں ہو رہی ہیں. اور اب بیکاز ٹیکنالوجی اتنی زیادہ عام ہے, سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں, ایون تو گورنمنٹس چاہتی ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے سپریس کیا جائے, لیکن پھر بھی جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس بیس پہ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے, اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اور ہر طرف بیسکلی جو لوگ ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے ہر جگہ, چاہے وہ ساؤتھ امریکہ میں ہو, چاہے وہ یہاں مڈل ایسٹ میں ہو, اور یورپ کے اندر انٹرفیئرنس انڈو آپ کا جو انڈو پیسیفک کا ریجن ہے, ہر جگہ یو ایس کی جو انوالومنٹ ہے وہ ہر جگہ نمایاں ہوتی ہے. ترکی میں, پھر ساؤتھ کوریا میں, پھر مطلب دنیا کا کوئی ایسا خطہ شاید ہی ہو کہ جہاں پر امریکہ کی انوالومنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہ ہو. جی بالکل ایسے, شاید انٹارکٹیکا میں نہیں ہوگی. انٹارکٹیکا میں بھی ان کا ایک بہت بڑا وہ تو ہے وہ انسانوں پہ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ انسان وہاں پر اس طرح رہتے ہی نہیں ہے. بالکل بالکل, لیکن آپ نے دیکھا وہ قبضہ تو انہوں نے ہر جگہ وہاں بھی کیا ہے. جی ایسے ہی. تو اس طرح بس یہی دنیا کے اندر آج کل اب دیکھ لیں کبھی بھی کسی وقت بھی جو ہے کوئی بھی ایسی چیز ٹریگر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے حالات جو ہے نا بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو اب نیو ورلڈ آرڈر جو تھا, اب اس میں جو لابیز انوالو ہیں وہ مطلب ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے پیچھے جو ہے وہ اصل ایجنڈا جو ہے وہ کیا تھا. تو آیا یہ نیو ورلڈ آرڈر کا جو ایجنڈا تھا اور یہ جو پوری گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا تھا پوری دنیا کے اندر ایک ہی راج کا, تو اب وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ ہرٹ ہو رہا ہے. بالکل ہرٹ ہو رہا ہے, بالکل ہرٹ ہو رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو پاکستان کے اندر جو ایک تو معاملات اس وقت بھی چل رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اوپر نیچے اگر پچھلے 1-2 مہینے کی بات کی جائے تو اوپر نیچے کچھ ایک امریکہ کی جانب سے کچھ ایک ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ مطلب پاکستان سے بھی اس کے کچھ تحفظات ہیں, اور پاکستان بھی ٹوٹلی اس کی جو ہے وہ بات نہیں مان رہا. یعنی کہ محلے کا یہ والا آدمی جو ہے, یہ والا گھر جو ہے, یہ بھی اس بدماش کی بات اس طرح نہیں مان رہا جس طرح وہ بدماش چاہتا ہے. دیکھیں ان کو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ایک ایشو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے وعدہ کر لیتے ہیں لیکن یہ پھر پیچھے سے ہمارے خلاف ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. یہ ان کو شکایت کافی عرصے سے, انہوں نے افغانستان میں بھی پاکستان کے ساتھ یہی شکایت کی, اور وہ ابھی بھی یہی. اس لیے آپ دیکھیں گے یو ایس کے کافی جو پولیٹیشنز ہیں ان کے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہمیشہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں. نیگیٹو ریمارکس ہوتے ہیں ہمیشہ کسی سے بھی, چاہے وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, دونوں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کبھی بھی وہ پاکستان کے لیے اچھی بات بہت ہی کم نکالتے ہیں. تو وہ تو ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اپنی قوم کے اندر کہ کسی بھی وقت ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اسی طرح سے افغانستان اور عراق کے ساتھ کیا, لیبیا کے ساتھ کیا, اور وینیزویلا کے ساتھ کیا, سیریا کے ساتھ کیا, تو وہ ایک اسی طرح سے ان کا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف.
اور جتنی تیزی سے یہ پاکستان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور کوئی بیان دیتے ہیں اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بہت جلد ان کا ارادہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ یہاں کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ یہاں کرنا چاہ رہے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پوری پٹی ہے افغانستان، پاکستان اور ایران، تو یہ اس پورے خطے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے نا. بالکل. یہ دونوں ایران اور افغانستان، ایران اور پاکستان جو ہیں ان کے ایک ڈفرینٹ مقاصد کے لیے ہٹ لسٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے، ایران کی اور وجہ ہے، پاکستان کی اور وجہ، لیکن ڈیفینیٹلی ہٹ لسٹ پہ ہیں. ایونچولی تو یہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ نہ رہیں. ان کی مین کنسرن پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہماری ملٹری ہے یا ملٹری اسٹرینتھ آپ کہہ لیں، میں ایز انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہا، ملٹری اسٹرینتھ کی بات کر لیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی مسلمان کنٹری کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہو، اور جس کے اوپر یہ کچھ ڈائریکٹ اٹیک کرنے پہ ان کو تھوڑی سی ریلکٹنس ہو، یہ نہیں چاہتے. تو یہ تو ویک کرنا چاہتے ہیں. اور نیوکلیئر ایسٹس ڈیفینیٹلی ان کے ہٹ لسٹ پہ ہمیشہ یہ آپ کو بولیں گے کہ سیف ہاتھوں میں نہیں ہے. اس طرح سے ان کے کامنٹس آتے رہتے ہیں. ڈائریکٹ بیان دیا جو بائیڈن نے ابھی پچھلے دنوں، جس پہ ہم نے بات بھی کی تھی لاسٹ پروگرام میں بھی. جی ہاں. تو وہ، اور یہ صرف جو بائیڈن نہیں، آلموسٹ آپ پچھلے کتنے بھی آپ کے پریزیڈنٹس رہے ہیں یا پھر بڑے جتنے پولیٹیشینز ہیں ایسے ہی، تو وہ ان کے اس میں چلتا آ رہا ہے. ان کی ملٹری کے آپ کے جنرلز بھی یہی کامنٹ کرتے رہتے ہیں. یعنی بالکل ہی آپ یہ سمجھے کہ ارسپانسبل اور اگنورنٹ اسٹیٹمنٹ نکالتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی عوام کو کچھ اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ بس ہضم کر لیتی ہیں. اور یہ اپنی بیسکلی نارملی ڈومیسٹک پالیسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیس بلڈ اپ کرنے کے ایونچولی یہ کیس یہ بنائیں گے کہ دیکھیں ان کے پاس، ہم نہیں چاہتے کہ جو ان کا جو نیوکلیئر آرسنل ہے یہ ایسے ہاتھوں میں چلا جائے اور پھر بعد میں ہمارے خلاف استعمال ہو جائے. اپنی پبلک کو جیسے لیم اس میں کہتے ہیں کہ پٹیاں پڑھاتے ہیں. ہاں، تو وہ یہی کام تو وہ یہی ہے، اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو اسی طرح سے یہ چیزیں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، نیریٹو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں وہاں پر ایک گورنر رہ چکی ہیں، وہ ہے تو امریکن لیکن وہ انڈین ایتھنیسٹی ہوں، کہ نکی ہیلی، وہ ساؤتھ کیرولائنا ایک ان کا اسٹیٹ ہے، وہاں کی وہ گورنر بھی رہ چکی ہیں. انہوں نے ایک بیان بالکل تھوڑے دن پہلے ہی دیا کہ ہم جو ہے اب جتنے ہم ایڈ دیتے ہیں کسی کنٹری کو، اور ہم جو ہے نا پھر دیکھیں گے کہ وہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں، اور اس کا اندازہ ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ وہ یو این کے اندر جو ہے ہم کتنا ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے اتنے سارے ملکوں کی ویسے تو بات کی، لیکن انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ پاکستان کو لے کے آئے کہ آپ پاکستان کا ایگزامپل دیکھیں، ہم لوگوں کو ملٹری کو اتنی ایڈ دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ہمارے خلاف ہمیشہ یو این میں ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں. لیکن یو این کے اندر آپ دیکھیں ہمیشہ یو ایس جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ کے لیے ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ 6-7 ملک اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں اسرائیل بھی ایک ہوتا ہے، اور پھر کچھ چھوٹے چھوٹے آئلینڈ ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان تو کبھی بھی ان کے ساتھ سپورٹ میں نہیں کر سکتا نا. لیکن وہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بھئی ہم جب آپ کو پیسے دیتے ہیں تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ورنہ پھر جو ہے نا اب ہم آپ کی ایڈ بھی بند کر دیں گے. جیسی غلامی ہم چاہتے ہیں آپ ویسی غلامی نہیں. بالکل یعنی جو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آپ سے کہیں اچھلیں تو آپ پوچھیں کتنا اچھلوں، یعنی یہ پوچھیں کیوں اچھلوں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ ہم جتنے انچ کہیں گے آپ کو اتنا انچ زمین سے اٹھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. آخر میں ایک چھوٹا سا ایک اور آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2023 کے اندر پاکستان کے اندر بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور عدنان صاحب ٹرکی کے اندر بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اور پاکستان اور ٹرکی یہ دو اس وقت موسٹ پاورفل کنٹریز، مسلم کنٹریز ہیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو کہیں نہ کہیں چیلنج کر سکتی ہیں کسی بھی جگہ پر. امریکہ کو بھی، اور اس کا سب سے بڑا جو اتحادی ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کو بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے، ٹرکی سے اور ایران سے، یہ 3 کنٹریز سے ہی ہے. ایران کے اندر سچویشن اس وقت جو ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے رہے، سچویشن خراب ہے. مظاہرے ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں. ایران کی شاید ہسٹری کے اندر پہلے اتنے بڑے بڑے مظاہرے نہیں ہوئے ہیں
کبھی بھی اپنی گورنمنٹ کے خلاف؟ نہیں، 2-3 دفعہ ہوئے تھے، لیکن یہ کافی بڑا جا رہا ہے ویسے ریسنٹ ورلڈ وائڈ بہت زیادہ اس نے اٹینشن، بالکل، مطلب اتنی زیادہ اس کو پاپولیرٹی مل گئی ہے اس مہسا امینی والے ایشو کو. اس کے اوپر ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں. آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ والا دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس ایشو کے اوپر آپ کو مزید معلومات اس میں مل جائیں. تو اگلا جو 2023 کا سال ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی جو گیمز ہیں وہ کھیل رہے ہیں. امریکہ اپنے گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہے بہت ساری چیزوں میں، ڈائریکٹلی پاکستان کا نام بہت ساری چیزوں میں لیا جا رہا ہے، ایران کا نام بہت ساری چیزوں میں لیا جا رہا ہے، اپنے گراؤنڈز وہ سیٹ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے جو سال ہے 2023، کہا جا رہا ہے بہت سارے دانشور، بہت سارے جو ہے وہ اس ایشو کو گہری نظر رکھنے والے اس ایشو پر جتنے بھی حضرات ہیں، چاہے پاکستان کے ہوں انٹرنیشنلی ہوں، وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ 2023 کا جو سال ہے وہ دنیا کے اندر بہت اہم ہونے والا ہے. بہت ساری بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہونے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائے. ود دیٹ بہت بہت شکریہ دان مرزا صاحب، آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. اگلے پروگرام میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان محمد سعد اسلم کو. اللہ حافظ.